وحشت جنون سر، ہم نے انہیں مار مار کر انہیں ادمرہ کر دیا ہے، لیکن یہ اپنی زبان کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نہ جانے انہیں کس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے۔ سر، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کا تعلق کسی مافیا گینگ سے ہے۔ میرا مطلب ہے سر، کافی پاورفل لوگ ہیں، ان کو رہا کرنے کے لیے ہمیں بہت فون کر چکے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ بات چھپا رکھی ہے کہ ہم نے اس طرح کے کس کیس میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ پر یقین ہیں کہ اس طرح کوئی بھی کیس ہمارے تھانے میں چل رہا ہے۔ اس دن کے بعد ڈپٹی کمشنر کا فون تو نہیں آیا، لیکن پھر سیاست کے جڑے کچھ لوگ ہمیں بار بار فون کر رہے ہیں۔ سیاست سے لوگوں کا فون آیا تو ہم نے یہی سوچا کہ کہیں نہ کہیں اس سے آپ کا بھی تعلق ہے، لیکن پھر یہ لوگ آپ کی وائف کو کسی علاقے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا تعلق باہر سے ہے، اس علاقے سے نہیں۔ اور سر، یہ لوگ ڈر نہیں رہے ہیں، ان کے اندر موت کا ڈر بھی موجود نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ یہ اس کام میں نئے نہیں ہیں، بلکہ بہت عرصے سے ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے بتانے کے بجائے تمہیں اس کا حل کرنا چاہیے۔ مجھے بس جاننا ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے فرد پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق کس چیز سے ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننا تمہارا فرض ہے، اور اگلی دفعہ جب بھی مجھے فون کرو تو تمہارے پاس ساری انفارمیشن ہونی چاہیے۔ میں مزید یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا، مجھے اب اس مسئلے کا کوئی حل چاہیے۔ آگے تمہارا کام ہے۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ایک طرف سے ہیر کا ڈر اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہ لوگ اپنی زبان کھولنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، اور پولیس والے اب تک کچھ بھی پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، اور ایام سکندر کبھی ناکام نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ سب کچھ ہلکے میں نہیں لے سکتا تھا، اسے سب کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا تھا۔ اب وہ کافی بہتر ہو چکی تھی، انہیں یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ دوبارہ اس پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا۔ وہ اس ڈر سے باہر نکل آئی تھی، اور روحی اور تانیہ کے ساتھ کافی خوش تھی۔ ایام نے پھر سے اسے مخاطب نہ کیا تھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو گھر واپس آتا، اور اس سے اس کی ملاقات 2 یا 3 دفعہ ہی ہوئی تھی، وہ بھی صرف سلام دعا کی حد تک۔ لیکن روحی اور تانیہ کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ اس نے تانیہ سے اور روحی کی پسندیدہ عجیب مگر ٹیسٹی ڈش بھی بنانا سیکھ لی تھی، اور روحی نے اس کے ہاتھ سے وہ کھانے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ہیر ہی اس کے لیے وہ ڈش بنایا کریں گی۔ امی جان نے اسے کسی چیز کے لیے ٹوکا نہ تھا، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی تھی، بلکہ روحی کے ساتھ وہ خود اسے وقت گزارنے کا کہتی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس طرح سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ کیا تم لوگ سو رہے تھے؟ تم لوگوں نے ایسا ہونے کیسے دیا؟ کیا تم لوگوں کی سیکورٹی اس حد تک کمزور ہے؟ اتنے خطرناک مجرم تم لوگوں کی کسٹڈی سے بھاگ گئے، اور تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ مجھے کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز نہیں سننا، کیسے بھی ان لوگوں کو پکڑو۔ وہ پہلے بھی میرے گھر کے انسان پر حملہ کر چکے ہیں، اور دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ سر، آپ فکر نہ کریں، ہم کیسے بھی ان لوگوں کو گرفتار کر لیں گے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آفیسر نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری کوشش کی ایسی کی تیسی، تم نے تو مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ پولیس کی کسٹڈی سے نکل ہی نہیں سکتے۔ کتنی ہوشیاری سے وہ لوگ رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل گئے، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ مجھے بس اس بات کا جواب دو کہ تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں، وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا۔ جی سر، ہم آپ کی بات کو مکمل طور پر سمجھ رہے ہیں، آپ کا غصہ بالکل جائز ہے، لیکن ایسا کچھ ہو جائے گا یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پلیز سر، ہماری اس غلطی کو معاف کر دیں، ہم ان مجرموں کو جلد ہی دوبارہ پکڑ لیں گے۔ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں، اب اس کیس کو مجھے میرے طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ وہ غصے سے کہتا اپنا فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنے سیکورٹی گارڈ سے کہہ کر اس نے اپنی سیکورٹی مزید ٹائٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا کہ ہیر کو اب کسی بھی طرح کے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ وہ لوگ معمولی ہیں جو اغوا کے کیس میں شامل ہیں، اسے یہی لگا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مجرم ہیں، وہ اغوا کے کیس کے سلسلے میں اسے لے کر جا رہے تھے۔ لیکن پھر بعد میں اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں کا فون آنا اور کیس میں سیاست کے بڑے بڑے لوگوں کی دلچسپی دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اس کا تعلق کسی مضبوط گینگ سے ہے۔ وہ کسی گینگ سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن اب بات مافیا کی طرف جا رہی تھی۔ ان لوگوں کا اتنی مضبوط سیکورٹی کے غائب ہو جانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت مضبوط ہاتھ ہے،
اور وہ ہیر کو کسی بڑے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اب کیس میں کہیں نہ کہیں ہیر کی زندگی جڑی ہوئی تھی، وہ ہیر کو کسی طرح کی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ابھی اسے اس ڈر سے نکلنے میں وقت لگ رہا تھا، اور اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ اس کا اغوا کار جیل سے باہر آزاد گھوم رہے ہیں تو پھر ایک بار پھر وہ خوف کی زد میں آ جائے گی، اس لیے اس نے بات سب سے چھپانے کا ارادہ کیا تھا۔ ایام ہیر کی طرف سے ریلیکس ہو گیا تھا، وہ نوٹ کر رہا تھا کہ کچھ دنوں میں اپنی حالت سنبھل چکی تھی۔ اب وہ روحی کے ساتھ باہر گھومتی تھی اور زیادہ تر وہ لوگ باغ میں ہی رہتی تھی۔ اسے باغ والی جگہ پسند تھی اور وہ ان چیزوں کو لے کر پرسکون تھا، لیکن اب اس کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات ہیر کو پتہ چلتی تو وہ کبھی اتنی خوشی سے وہاں نہ گھوم پاتی۔ وہ ایک بار پھر اس سے ڈر کی زد میں آ جاتی اور ایسا نہیں چاہتا تھا۔ حویلی سے باہر جانے کی غلطی اس نے اب تک نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ تانیہ نے اسے بہت بار باہر چلنے کے لیے بھی کہا تھا مگر وہ نہیں مانی، اور خود اس نے بھی اسے باہر جانے کے لیے نہیں کہا تھا کیونکہ باہر خطرہ تھا، اور اب اس کا خطرہ مزید بڑھ چکا تھا۔ وہ لوگ پولیس کی گرفت سے نکل چکے تھے اور آزاد تھے، اس علاقے میں ہی تھے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہیر پر حملہ کر سکتے تھے۔ حویلی کے اندر کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، یہاں پر کوئی پرندہ بھی اس کی اجازت کے بنا پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن باہر کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ خود بھی اب اس کو باہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا۔ بابا آئے نا، ہم کھیلتے ہیں۔ دوست نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہیں، میں آپ کے پاس ہوں، وہ مزے سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ وہاں لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن اسے وہاں جانا عجیب لگ رہا تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ اس کی بات کو ایک بار کہنے پر مان جاتی تھی۔ اس نے ہیر کو چاچی کہنے سے منع کیا تو وہ یہ بات مان گئی تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ وہ اسے چاچی کیوں نہ کہے، جس پر اس نے کہا تھا کیونکہ روحی کے بابا نہیں چاہتے۔ بس اس کے بعد اس نے ہیر کو دوست کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جو وہاں لے جانے کی ضد پر قائم تھی۔ آخر مجبوراً اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھا دیے تھے جہاں وہ آنکھوں پر پٹی باندھے کبھی ادھر کبھی ادھر روحی کو آوازیں دے رہی تھی۔ کدھر ہو روحی جانو، میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے آواز دو، آئی پرومس یہ چیٹنگ بالکل بھی نہیں ہوگی، بس میں آپ کی طرف آنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بولی تھی۔ اس کے کہنے پر روحی اس کا ہاتھ چھوڑ کر دوسری طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز پر وہ مسکرائی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ روحی اسی طرح بھاگی ہے۔ اپنی بیٹی کی چالاکی پر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ روحی کم از کم چھوٹی سی کہکہ ہی لگا دو تاکہ میں آسانی سے آپ تک پہنچ سکوں، میری باری کب آئے گی؟ وہ اداسی سے اس سے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوکے میں یہاں ہوں، اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، جبکہ وہ اپنے باپ کے پاس کھڑی اسے آوازیں دیتی پھر سے دوسری جانب بھاگ گئی تھی۔ اس سے ان کا کھیل بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ اس کی بیٹی ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھی، یا پھر یہ کھیل کھیلا ہی اسی طریقے سے جاتا تھا۔ اس نے یہ گیم کبھی نہیں کھیلی تھی، وہ مکمل طور پر انجان تھا ان سب چیزوں سے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اسے کافی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی کی بھی یہ فیوریٹ گیم تھی، ورنہ باقی کھیل تو وہ کھیل کھیل میں ہی بھول جایا کرتی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر پٹی باندھے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی یا بھاگنے کی کوشش نہ کی تھی، وہ تو بس اپنے سینے پر اس کے نازک سے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ پکڑ لیا میں نے روحی کو پکڑ لیا۔ اتنا بھی مشکل نہیں تھا آپ کو پکڑنا، آپ چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگ جائیں، لیکن آپ اتنی لمبی کیسے ہو گئی؟ اچھا تو میرے سامنے تانیہ کھڑی ہے، لیکن یہ تو پھر بھی اتنی لمبی نہ تھی، اور اتنے سخت بازو۔ وہ اپنی ہی روانی میں بولی جا رہی تھی کہ جبکہ وہ اپنے بے حد قریب اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جب پیچھے سے اپنی بیٹی کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دی، وہ ناچتے ہوئے تالیاں بجاتا اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بابا پکڑے گئے، اب بابا جانی کی آنکھوں پر پٹی بندھے گی۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ روحی بھی اسے اپنے کھیل میں شامل کر چکی ہے، جبکہ اس کی آواز پر ہیر نے فٹافٹ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی۔ میں صرف کھڑا تھا، مجھے روحی یہاں زبردستی کھینچ لائی تھی، نہ جانے کی اس نے وضاحت دی تھی، جبکہ وہ اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کھیل نہیں آتا، اور نہ میں یوں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی چیٹر بیٹی کو ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر ہیر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چلو دوست، اب بابا جانی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، جبکہ وہ نہیں کرتا رہ گیا۔ نہیں، دوست نے آپ کو پکڑا ہے، اب روز کے حساب سے آپ کی باری ہے۔
हमें पकड़ना पड़ेगा, चलो चलो। वो उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देने वाली थी, जबकि उसकी जिद पर मजबूर होकर नीचे जमीन पर बैठ गया। हीर तो पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। वो टेढ़ी मेढ़ी जैसे बांध सकती थी, उसकी आंखों में बांधी थी। अय्याम को अपनी बेटी की पट्टी बांधने का स्टाइल पसंद आया था। वो आसानी से सब कुछ देख पा रहा था। हीर को भी उसकी पट्टी देखकर हंसी आई थी। दोस्त, बाबा को देखना है, सब कुछ आप बांधो। वो उसे जल्दी से एहसास हो गया था कि उसको काम नहीं कर पा रही, इसलिए उसने उससे पुकारा था, अरे रूही, मुझे सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखता है। उसने उसे नया रोल समझना चाहा था। जिस पर उसने हीर को देखा, हीर ने फौरन नफी में सर हिलाया। वो अपनी बेटी को चीटर कह रहा था और खुद नए रूल्स बना रहा था। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मुंह के डिजाइन बनाते उससे घूरते हुए बोली। हीर को तो वो बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। जी आए दोस्त साहिबा, बांधे, वरना ये तो आपको यहाँ से जाने नहीं देगी, और ना ही मुझे। उसे इतनी देर खामोशी से रूही के साथ इशारों में बातें करते वो कब से नोट कर रहा था। वो खुद ही आगे आते हुए बोला। हीर ने हाँ में सर हिलाकर फौरन ही उसके पीछे जाते उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन उसकी टाइट काफी ज्यादा थी। हीर उसे कुछ कह नहीं पा रही थी कि वो थोड़ा सा झुक जाए, लेकिन शायद वो खुद ही समझ गया था। उसे झुकना पड़ा था, लेकिन शायद ये झुकाव उसको बुरा नहीं था। वो उसके सामने झुका मुस्कुरा रहा था, जबकि वो मजबूती से उसकी आंखों पर पट्टी बांध चुकी थी। चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसकी इतनी मजबूत सी पट्टी बांधने पर वो मुस्कुरा दिया था। उसकी बेटी, उसकी दोस्त के खेल के उसूल काफी सख्त थे। और अब फिर रूही भाग रही थी, जबकि वो कुछ फासले पर जाकर वहीं रखे बेंच पर बैठ गई थी। उसे अय्याम के साथ खेलने में दिलचस्पी ना थी, वो तो सिर्फ रूही को खुश करना चाहती थी। दोस्त आओ ना, मजा आ रहा है, वो उसे देखते हुए बोली। नहीं दोस्त, आप खेलो, मैं थक गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी, तब तक आप अपने बाबा जानी के साथ खेलो। वो प्यार से उसे समझाते हुए बोली तो वो भाग भाग कर अपने बाबा जानी के साथ खेलने में मसरूफ हो गई। वो दूर बैठी उन्हें देख रही थी। वो उसके बेहद करीब खड़ा था और उसकी परफ्यूम से भी अंदाजा लगा सकती थी कि वो तानिया नहीं बल्कि अय्याम है। वो कोई बच्ची या लड़की नहीं बल्कि कोई मर्द है। वो कितनी पागल थी, पता नहीं ये आदमी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। वो ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगी थी। रूही ने अचानक उसे चाची कहना छोड़ दिया था। उसे अजीब तो लगा, लेकिन तानिया ने कहा, उसने रूही को बोला कि हीर उसकी और रूही की दोस्त है, जिस पर रूही ने उसे दोस्त कहना शुरू कर दिया। उसके पीछे की वजह यह है कि रूही चाहती है कि वो सिर्फ रूही की दोस्त बने, तानिया की नहीं। वो अपनी ही सोचों में उन्हें देख रही थी। अय्याम जी समझ गए होंगे कि मैं गलतफहमी के तहत उसके पास आ गई हूँ। मेरा ख्याल नहीं कि वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे होंगे। वो अपनी ही सोचों में मसरूफ थी जब तानिया भी उसके पास आकर बैठ गई। वो तानिया से बातों में मसरूफ हो गई थी, जो रूही की हरकतों को देख देख कर हंस रही थी। वो किसी तरह से अय्याम के हाथ में नहीं आ रही थी और अय्याम कभी गेम में बुरी तरह फंस चुका था। और फिर आखिरकार उसका मोबाइल फोन बजने लगा। तभी जाकर उसने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। वो अपना मोबाइल लेकर एक तरफ आ गया, क्योंकि उसने फोन पर साद की कॉल आ रही थी और वो उसके सामने भी साद से बात कर सकता था, लेकिन यकीनन वो दोनों आपस में बातें करते ही रहे हों, ये सोचकर वो थोड़ा सा साइड पर आ गया, जबकि रूही उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई थी। वो तानिया से बात करती रूही अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ कर लेती थी। तानिया तो उसकी हरकतों पर हंसती जा रही थी, जबकि हीर अब परेशान होने लगी थी। रूही को उसकी आदत होती जा रही थी। वो 1.5 साल की मासूम सी बच्ची उसे बहुत ज्यादा चाहने लगी थी, और जब वो यहाँ से चली जाएगी तो क्या रूही उसके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके दिमाग में पता नहीं क्यों रूही को लेकर ये सोच आई थी। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप, खैरियत तो है ना? साद ने उनके फोन उठाते ही कहा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कब तक आ रहे हो वापस? हीर से बात होती रहती है तुम्हारी? वो सोफे पर बैठकर उसे सवाल करने लगा। नहीं, हीर से मेरी बात नहीं हो सकी कुछ दिनों से। आज फोन करूंगा, वक्त ही नहीं मिल रहा था उसे फोन करने का। उसने बात गोलमोल की थी, क्योंकि हीर का सवाल यह था कि कब तक वो वापस आएगा और उसकी प्रॉब्लम क्या है। हीर जानना चाहती थी आखिर उसके साथ क्या मसला है, और वो अपना मसला किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कॉल करना ही छोड़ दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता था कि हीर पर दोबारा किसी ने हमला तो नहीं किया ना? मेरा मतलब है दोबारा किसी ने उसकी तरफ कोई हरकत तो नहीं की?
میں جانتا ہوں میری وجہ سے آپ کو بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہیں، لیکن میں بہت مجبور ہوں، میں بہت جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا اور یقین دلا رہا ہوں۔ لیکن اس کا اندازہ کافی ڈرا ہوا تھا، وہ کسی چیز سے خوف زدہ تھا۔ نہیں سعد، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہیر پر دوبارہ کسی نے حملہ نہیں کیا، وہ گھر کے اندر ہے اور بالکل محفوظ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم آرام سکون سے اپنا کام ختم کر کے واپس آ جاؤ۔ اس کا ہیر کی فکر کرنا اسے نہ جانے کیوں برا لگا تھا، لیکن خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے تفصیل سے جواب دیا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن اب ڈر بھی لگتا ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا مقصد تھا۔ میری عزت آپ کے پاس ہے لالا، وہ بہت عاجزی سے بولا، جب تک ہیر یہاں پر ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی، اس کی طرف سے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسے یقین دلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ لالا، ہیر کو گھر سے باہر مت نکلنے دیجیے گا، نہ جانے وہ کون لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کریں، اس نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ایام اس کے ڈر کو اس کی محبت سمجھ کر اسے دلاسا دینے لگا تھا کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ بھی ہوا تو ایام ہیر کو کچھ ہونے نہیں دے گا۔ سر، ہمیں کسی بھی طرح اس لڑکی کو اس حویلی سے باہر نکالنا ہوگا، اس حویلی کی سیکورٹی کافی زیادہ ٹائٹ ہے، جب تک وہ لڑکی خود باہر نہیں نکلے گی تب تک ہم لوگ حملہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، وہ آدمی کافی زیادہ پاورفل، اس کا تعلق بہت پاورفل سیاسی پارٹی سے ہے، وہ اتنی آسانی سے اپنے گھر آئے مہمان کو خطرے میں نہیں آنے دے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایام سکندر کے ساتھ اس لڑکی کی رشتہ داری کیا ہے، وہ کیوں اسے بچا رہا ہے؟ وہ ہمارے راستے میں آ گیا اور پاگلوں کی طرح مجھے مارنے لگا۔ سر، اس نے میری حالت خراب کر دی تھی، اتنے زور کے مکے تو مجھے پولیس والوں نے نہیں مارے جتنی زور سے اس نے مجھے مارا، اگر یہ پولیس والے اسے نہ پکڑتے تو وہ مجھے جان سے مار ڈالتا۔ ہمیں اس لڑکی کو آپ تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اس کے گھر سے نکالنا ہوگا، جب تک وہ ایام سکندر کے گھر سے نہیں نکلے گی ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو وہ اس گھر سے کیسے نکلے گی؟ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ لڑکی کسی سعد نامی آدمی کے نکاح میں ہے، وہ سعد کی بیوی ہے، ایام سکندر کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق ہونا ممکن ہی نہیں ہے، وہ اس لڑکی کا تعلق سیدھے سادے سعد نامی بندے سے ہے، اور یہی لڑکی اس آدمی کی کمزوری ہے، اس آدمی کی کمزوری کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں وہ لڑکی چاہیے، ہر قیمت پر تم لوگ کسی طرح سے اسے یہاں لے کر آؤ، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ لڑکی مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے، اس کے باس غصے سے بولا۔ سر، وہ لڑکی تب ہمارے ہاتھ آئے گی جب اس گھر سے نکلے گی، وہ حویلی سے نکل ہی نہیں رہی، ہم 24 گھنٹے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے ہم اس کے گھر کے اندر نہیں گھس پا رہے، کیونکہ سیکورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ایام کے گھر کے اندر جانے کا، حویلی پوری طرح محفوظ ہے، چاروں طرف گارڈ کھڑے ہیں، وہ بھی 24 گھنٹے کی سروس پر ہیں، کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا ہے جس سے ہم اندر جا سکے۔ سر، بس ایک بار وہ لڑکی نظر آ گئی تو ہم کسی بھی طریقے سے اسے آپ تک لے آنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بس وہ ایک بار اس گھر سے باہر نکل آئے، کوئی تو طریقہ ہوگا نا اسے اس گھر سے نکالنے کا، کچھ بھی کرو لیکن اسے یہاں لے آؤ، وہ لڑکی ہماری دشمن کی کمزوری ہے، اور دشمن کی کمزوری کو استعمال کر کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے، اس کا اندازہ انہیں بہت جتلا گیا تھا۔ وحشت جنون کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔